اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب التوحید، حدیث نمبر 7518، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا جنت والوں سے باتیں کرنا۔ ہم سے یحییٰ بن سلیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے امام مالک نے بیان کیا، ان سے زید بن اسلم نے بیان کیا، ان سے عطا بن یسار نے بیان کیا، اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنت والوں سے کہے گا، اے جنت والوں، وہ بولیں گے حاضر، تیری خدمت کے لیے مستعد، ساری بھلائی تیرے دونوں ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کیا تم خوش ہو؟ وہ جواب دیں گے، کیوں نہیں، ہم خوش ہوں گے اے رب، اور تو نے ہمیں وہ چیزیں عطا کی ہیں جو کسی مخلوق کو عطا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں تمہیں اس سے افضل انعام نہ دوں؟ جنتی پوچھیں گے، اے رب، اس سے افضل کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں اپنی خوشی تم پر اتارتا ہوں اور اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ حدیث نمبر 7519، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن سنان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے فلیج بن سلیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے بلال بن علی نے بیان کیا، ان سے عطا بن یسار نے بیان کیا، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گفتگو کر رہے تھے، اس وقت آپ کے پاس ایک بدوی بھی تھا کہ اہل جنت میں سے ایک شخص نے اللہ تعالیٰ سے کھیتی کی اجازت چاہی تو اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا وہ سب کچھ تمہارے پاس نہیں ہے جو تم چاہتے ہو؟ وہ کہے گا کہ ضرور ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کھیتی کروں۔ چنانچہ بہت جلدی وہ بیج ڈالے گا اور پلک جھپکتے ہی اس کا اگنا، برابر کٹنا اور پہاڑوں کی طرح غلے کے انبار لگ جانا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، ابن آدم، اسے لے لے، تیرے پیٹ کو کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ دیہاتی نے کہا، یا رسول اللہ، اس کا مزہ تو قریشی یا انصاری ہی اٹھائیں گے، کیونکہ وہی کھیتی باڑی کرتے ہیں، ہم تو کسان ہے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سن کر ہنسی آ گئی۔ حدیث نمبر 7520، اردو ترجمہ۔ اللہ اپنے بندوں کو حکم کر کے یاد کرتا ہے اور بندے اس سے دعا اور عاجزی کر کے اور اللہ کا پیغام دوسروں کو پہنچا کر اس کی یاد کرتے ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ میں فرمایا، تم میری یاد کرو میں تمہاری یاد کروں گا، اور سورہ یونس میں فرمایا، اے پیغمبر، ان کو نوح کا قصہ سنا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، بھائیو، اگر میرا رہنا تم میں اور خدا کی آیات پڑھ کر سنانا تم پر گرا گزرتا ہے تو میں نے اللہ پر اپنا کام چھوڑ دیا، اس پر بھروسہ کیا، تم بھی اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر میرے قتل یا اخراج کی ٹھہراؤ، پھر اس تجویز کے پورا کرنے میں کچھ فکر نہ کرو، بے تامل کر ڈالو، مجھ کو ذرہ بھی فرصت نہ دو، اگر تم میری باتیں نہ مانو تو خیر، میں تم سے کچھ دنیا کی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو اللہ ہی پر ہے، اس کی طرف سے مجھ کو اس کی تابعداروں میں شریک رہنے کا حکم ملا ہے۔ غمتا کا معنی غم اور تنگی۔ مجاہد نے کہا، ثم قضوا الی کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو پورا کر ڈالو، قصہ تمام کرو۔ عرب لوگ کہتے ہیں افرق، یعنی فیصلہ کر دے، اور مجاہد نے اس آیت کی تفسیر میں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ استجارک، سورۃ توبہ میں کہا، یعنی اگر کوئی کافر علیہ السلام کے پاس اللہ کا کلام اور جو آپ پر اترا ہے اس کو سننے کے لیے آئے تو اس کو امن ہے، جب تک وہ اس طرح آتا ہے، اور اللہ کا کلام اور جو آپ پر اترا اس کو سننے کے لیے آئے تو اس کو امن ہے، جب تک وہ اس امن کی جگہ نہ پہنچ جائے جہاں سے وہ آیا تھا۔ اور سورہ نبا میں نبا العظیم سے قرآن مراد ہے، اور اس صورت میں جو قال ثوابہ ہے تو ثواب سے حق بات کہنا
اور اس پر عمل کرنا مراد ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پس اللہ کے شریک نہ بناؤ، اور ارشاد خداوندی سورہ حامیم سجدہ میں تم اس کے شریک بنائے ہو، تم اس کے شریک بناتے ہو، وہ تو تمام دنیا کا مالک ہے۔ اللہ کا ارشاد، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے۔ سورہ فرقان، اور بلا شبہ آپ پر اور آپ سے پہلے پیغمبر پر وحی بھیجی گئی کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل غارت ہو جائے گا اور تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ سورہ زمر، اور اکرمہ نے کہا وما یومن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ یہ ان کا ایمان ہے، لیکن وہ عبادت غیر اللہ کی کرتے ہیں۔ اور اس باب میں یہ بھی بیان ہے کہ بندے کے افعال، ان کا کسب، سب مخلوق الہی ہے، کیونکہ اللہ نے سورہ فرقان میں فرمایا اسی پروردگار نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر ایک انداز سے اس کو درست کیا۔ اور مجاہد نے کہا کہ سورہ حج میں جو ہے وما تنزل الملائکۃ الا بالحق، کا معنی یہ ہے کہ فرشتے اللہ کا پیغام اور اس کا عذاب لے کر اترتے ہیں۔ اور سورہ احزاب میں جو فرمایا سچوں سے ان کی سچائی کا حال پوچھے، یعنی پیغمبروں سے جو اللہ کا حکم پہچانتے ہیں۔ اور سورہ ہجر میں فرمایا ہم قرآن کے نگہبان ہیں، مجاہد نے کہا یعنی اپنے پاس۔ اور سورہ زمر میں فرمایا اور سچی بات لے کر آیا، یعنی قرآن، اور جس نے اس کو سچا جانا ہے، یعنی مومن جو قیامت کے دن پروردگار سے عرض کرے گا تو نے مجھ کو قرآن دیا تھا، میں نے اس پر عمل کیا۔ حدیث نمبر 7520 اردو ترجمہ۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے ابو وائل نے، اور ان سے عمرو بن شرجیل نے، اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا گناہ اللہ کے یہاں سب سے بڑا ہے؟ فرمایا یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ میں نے کہا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ فرمایا یہ کہ تم اپنے بچے کو اس خطرے کی وجہ سے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا۔ میں نے عرض کیا پھر کون؟ فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ حدیث نمبر 7521 اردو ترجمہ۔ سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان، تم جو دنیا میں چھپ کر گناہ کرتے تھے تو اس ڈر سے نہیں کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے چمڑے تمہارے خلاف قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ تم قیامت کے قائل ہی نہ تھے، تم سمجھتے رہے کہ اللہ کو ہمارے بہت سارے کاموں کی خبر تک نہیں ہے۔ ہم سے حمیدی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے منصور نے بیان کیا، ان سے مجاہد نے بیان کیا، ان سے ابو معمر نے بیان کیا، اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ خانہ کعبہ کے پاس 2 ثقفی اور 1 قریشی، یا کہا کہ 2 قریش اور 1 ثقفی جمع ہوئے جن کے پیٹ کی چربی بہت تھی، توند بڑی تھی، اور جن میں سوجھ بوجھ کی بڑی کمی تھی۔ ان میں سے ایک نے کہا کیا تمہارا خیال ہے کہ اللہ وہ سب کچھ سنتا ہے جو ہم کہتے ہیں؟ دوسرے نے کہا کہ جب ہم زور سے بولتے ہیں تو سنتا ہے، لیکن اگر ہم آہستہ بولیں تو نہیں سنتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ تم جو دنیا میں چھپ کر گناہ کرتے تھے تو اس ڈر سے نہیں کہ تیرے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارے چمڑے تمہارے خلاف قیامت کے دن گواہی دیں گے، آخر تک۔ حدیث نمبر 7522 سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پروردگار ہر دن ایک نیا کام کر رہا ہے۔ اور سورہ انبیاء میں فرمایا کہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نیا حکم نہیں آتا۔ اور اللہ تعالیٰ کا سورہ طلاق میں فرمان، ممکن ہے کہ اللہ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا کر دے، صرف اتنی بات ہے کہ اللہ کا کوئی نیا کام کرنا مخلوق کے نئے کام سے مشابہت نہیں رکھتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا میں فرمایا ہے اس جیسی کوئی چیز نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں،
اور وہ بہت سننے والا، بہت دیکھنے والا ہے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کی کہ اللہ تعالیٰ جو نیا حکم چاہتا ہے دیتا ہے، اور اس نے نیا حکم یہ دیا ہے کہ تم نماز میں باتیں نہ کرو۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے حاتم بن وردان نے بیان کیا، کہا ہم سے ایوب نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ تم اہل کتاب سے ان کی کتابوں کے مسائل کے بارے میں کیوں کر سوال کرتے ہو؟ تمہارے پاس تو خود اللہ کی کتاب موجود ہے جو زمانے کے اعتبار سے بھی تم سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ تم اسے پڑھتے ہو، وہ خالص ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب التوحید کی حدیث نمبر 7518 سے 7522 کا اردو ترجمہ جو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔